نماز سے محبت کرنے والا نوجوان طالب علم خلافت عثمانیہ کے دور میں مصری طلباء کا ایک گروپ جرمنی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا۔ اس دور تک مسلم حکومتوں کا یہ عالم تھا کہ ہر گروپ کے ساتھ ایک مذہبی رہنما بھی ہوتا تھا جو دریائے غیر میں ان شہین بچوں کی دینی رجحانات کی اصلاح و تربیت کرتے رہے۔ ایک اخباری رپورٹر نے دیکھا کہ صبح سویرے ایک مصری طالب علم برف سے جمی ہوئی زمین پر پانی تلاش کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ اس وقت تک تمدن اتنا ترقی پذیر نہیں تھا کہ پانی اور دیگر اشیائے ضروریہ کی اتنی آسانی نہیں تھی۔ رپورٹر نے دیکھا کہ طالب علم برف توڑ توڑ کر پانی جمع کر رہا ہے اور اس سے وضو کر رہا ہے اور بے چینی و اضطرابی میں جلد بازی کر رہا ہے۔ اس نے پوچھا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ طالب علم نے جواب دیا کہ نماز فجر کا وقت جا رہا ہے اور تم پوچھتے ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ ترجمان نے کہا، اس مسلمان قوم کی ایمانی حدت کو کون مانند کر سکتا ہے جسے برف پگھلا کر وضو کرنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ جوانی ہو تو ایسی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن محلب رحمۃ اللہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران میں ایک ویران جنگل سے گزر رہا تھا تو ایک لڑکے کو نماز میں مشغول فرمایا۔ جب اس نے نماز مکمل کر لی تو میں نے کہا، اس ویران جنگل میں تمہارا کوئی منصب غم خوار بھی ہے؟ کہا، کیوں نہیں، بالکل ہے۔ میں نے کہا، کہاں ہے؟ جواب دیا، میں دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے ہر طرف۔ میں سمجھ گیا یہ لڑکا اہل معرفت میں سے ہے۔ میں نے کہا، تمہارے پاس رازدارہ بھی ہے؟ کہا، کیوں نہیں۔ میں نے کہا، رازدارہ کیا ہے؟ کہا، اخلاص، توحید، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت کا اقرار، ایمان کامل اور پختہ توکل میرا زاد راہ ہے۔ میں نے کہا، کیا تمہیں میرے ساتھ رہنا پسند ہے؟ کہا، جب کسی کو کوئی رفیق مل جائے تو وہ اس سے اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، اور میں کسی ایسے شخص کی رفاقت نہیں چاہتا جس کی وجہ سے میں لمحہ بھر کے لیے اپنے رب کی یاد سے غافل ہو کر عبادت کی لذت سے محروم ہو جاؤں جسے میں اب محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، اس خطرناک جنگل میں اکیلے رہتے ہو تو وحشت نہیں ہوتی؟ کہا، اللہ کی محبت ایسی دولت ہے کہ اس نے مجھ سے ہر وحشت دور کر دی، اور اب یہ حال ہے کہ درندوں کے درمیان بھی خوف و وحشت محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، تم کھاتے کہاں سے ہو؟ کہا، جس پروردگار نے مجھے ماں کے پیٹ کی تاریکیوں میں رزق دیا وہی پروردگار مجھے اب بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ میں نے پوچھا، تمہاری کوئی حاجت ہے جسے پوری کروں؟ کہا، ہاں، ایک حاجت ہے، وہ یہ کہ اگر دوبارہ مجھے دیکھو تو مجھ سے گفتگو نہ کرنا اور نہ ہی میرے بارے میں کسی کو بتانا، اور ہو سکے تو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ میں نے کہا، میرے بیٹے، میں تمہارے لیے دعا کس طرح کروں جبکہ تم مجھ سے افضل ہو؟ کیونکہ خوف خدا اور توکل تو مجھ سے زیادہ تم میں ہے۔ کہا، اس طرح نہ کہیے، کیونکہ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، آپ کو دولت ایمان مجھ سے پہلے نصیب ہوئی، آپ کی نمازیں اور روزے بھی مجھ سے زیادہ ہوں گے۔ آپ نے کہا، مجھے بھی تم سے کام ہے، اور وہ یہ کہ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ اس نے یہ دعا دی کہ آپ کو ہر لمحہ گناہوں سے اللہ محفوظ رکھے، ایسے غم عطا فرمائے جس میں اس کی رضا پوشیدہ ہو۔ میں نے کہا، اب دوبارہ تم سے کہاں ملاقات ہوگی؟ میں تمہیں کہاں تلاش کروں؟ کہا، دنیا میں مجھ سے ملاقات کی امید نہ رکھنا، اور آخرت میں مجھ سے ملنا چاہو تو ہر اس کام سے بچنا جسے اللہ نے منع فرمایا، اور ہر وہ کام کرنا جس کا حکم اس ذات نے دیا ہے۔ آخرت متقین کے جمع ہونے کی جگہ ہے، اگر وہاں